نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سلسلہ گفتگو سورہ زمر کی اس آیت کے ضمن میں اس میں خداوند متعال نے تمام پیروان قرآن کو یہ حکم دیا ہے کہ الا للہ الدین الخالص، اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے دین خالص ہے. یعنی اگر کسی دین میں ملاوٹ ہو جائے تو وہ دین خدائی نہیں رہتا. گزشتہ شب یہ عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی مشکل انسانوں کے لیے اس دین خالص کو اس ناخالص سے شناخت کرنا ہے، تشخیص دینا ہے. اور معاشرے میں جتنی گمراہی بے دین، لا دین، دین دشمن لوگوں سے پہنچی ہے، اس سے کہیں زیادہ گمراہ ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے دین خالص میں ملاوٹ کی ہے اور دین کی ناخالص صورت پیش کر کے لوگوں کو دین سے باغی بھی کیا ہے اور خود دین کے اہداف سے بھی دور کیا ہے. انبیاء الہی طول تاریخ میں انسانوں کو اس دین ناخالص کے مقابلے پر اللہ کے بھیجے ہوئے دین کی طرف بلاتے رہے اور ان کی تجدید شریعت کا ایک مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں نے جو دین میں اپنی رائے شامل کر دی ہے، دین کو اس سے جدا کیا جائے. اور یہی سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا. فلسفہ امامت یہی ہے کہ دین میں لوگوں کی رائے شامل نہ ہو سکے. سرکار دو عالم نے اپنے بعد قیامت تک کے لیے دین کے وہ محافظین معین کیے ہیں. حکم خدا سے ان کی اطاعت ہم پر فرض قرار دی ہے. ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ دین خالص جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے اسے ہم تک پہنچائیں اور لوگوں کے تحریف کے مقابلے پہ، تلبیس کے مقابلے پہ اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے آمادہ رہے.
دین خالص ہی اللہ کے قریب کرتا ہے، دین نہ خالص نہ معاشرے کو نجات دیتا ہے، نہ اللہ کی قربت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن آج کی مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں دین خالص کی صفات و اوصاف بیان کی ہے تاکہ ہم دین خالص کو ناخالص سے جدا کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے کل ایک دوست نے اشارہ کیا اور واقعی متوجہ ہوا کہ دین کی تعریف کیا ہے۔ دین ان قوانین کے مجموعے کا نام ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، جو 4 چیزوں پر مشتمل ہے: اعتقادات پر، احکامات پر، اخلاق پر، حقوق پر۔ ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ ان میں کچھ اعتقادات ہیں، کچھ احکامات ہیں، کچھ اخلاقی دستور ہیں، کچھ حقوق ہیں۔ دین کا لغوی معنی دانا یدینوں سے مراد جزا دینا۔ چونکہ انسان دین پر عمل کر کے جزا و سزا کا مستحق بنتا ہے، اس لیے دین کہا جاتا ہے۔ وہ سورہ الحمد میں بھی آپ جو پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ یوم الدین کا مالک ہے، اس یوم الدین سے مراد روز جزا۔ تو دین کا معنی جزا بھی ہے لغوی اعتبار سے۔ البتہ دین کا ایک معنی تسلیم ہو جانا، جھک جانا۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ معاشرے میں دین 2 طرح کے ہیں، ایک اللہ نے دین بھیجا اور ایک وہ دین جو لوگوں نے بنایا۔ تو سوال ہے کہ آیا دین خدا کے مقابلے پہ دین غیر خدا بھی ہے؟ دین الہی کے مقابلے پہ غیر الہی دین بھی ہے؟ ہاں، قرآن اس کی تائید کرتا ہے۔ وہ رسم و رواج، وہ افکار و نظریات، وہ خرافات جو معاشروں میں پیدا ہوئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں نے اسے بعنوان دین، آئین، اپنی زندگی کا نظام کے طور پر قبول کر لیا، اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ معاشروں میں ایسے دین بھی قرآن نے ذکر کیے جو دین انبیائی دین کے مقابلے پہ تھے۔ مثلا سورہ غافر کی یہ آیت غور طلب ہے کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغی ہو گیا، طاغوت بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ نے فرعون کے خلاف اعلان جہاد کیا، قیام کیا، فرعون نے اپنے مشیروں کو بلایا اور کیا کہا؟ کہتا ہے کہ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فرعون کہہ رہا ہے دینکم ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے گا، تبدیل کر دے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرعون۔ اخافو، کہا مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے۔ اگر فرعونی معاشرے میں ایک دین کا تصور نہ ہوتا اور اس دین کو موسیٰ سے خطرہ نہ ہوتا تو کبھی بھی فرعون یہ جملے نہ کہتا۔ وہ کون سا دین جو اس فرعونی معاشرے نے بنا لیا؟ ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ فرعونی معاشرے میں بھی ایک دین رائج تھا، اور دوسری بات فرعون کو یہ ڈر ہے کہ موسیٰ اس دین کو بدل نہ دے۔ میری بات نہیں پہنچی۔
فرعون کہہ رہا ہے میں خوف زدہ ہوں کس سے؟ موسیٰ سے، کہ وہ آ کر تمہارا یہ دین تبدیل نہ کر دے۔ تو موسیٰ کو ڈر کیوں ہے؟ فرعون کو ڈر کیوں ہے؟ فرعون کا خوف بتا رہا ہے کہ فرعون کو اس دین سے خطرہ ہے جو موسیٰ لے کے آ رہا ہے، اس دین سے خطرہ نہیں جس دین پر پہلے موسیٰ کے آنے سے پہلے لوگ کاربند ہیں۔ تو وہ ایسا دین تو تھا نا جس سے فرعون کو نقصان نہیں تھا۔ بس پتا چلا کہ ہر معاشرے میں دو طرح کے دین ہیں، ایک وہ دین جو فرعونوں کو تحفظ دیتا ہے، اللہ اکبر، یہ قرآنی ہدایت ہے نا بھئی۔ فرعون کہہ رہا ہے مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ موسیٰ آ کر اس دین کو بدل نہ دے۔ تو اگر فرعون کو اس دین سے جو موسیٰ کے آنے سے پہلے تھا، فرعون کو اس سے فائدہ نہ ہوتا، تحفظ نہ ملتا، تو کبھی نہ کہتا کہ یہ تبدیل ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس دین سے فرعون کو فائدہ تھا نا، اسی لیے تو کہہ رہے کہ فرعون یہی تو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کا مقابلہ کرو، اس دین کو بدل نہ دے۔ کس دین کو؟ جس دین سے فرعونی معاشرے میں فرعون قائم رہتے ہیں۔ بس پتا چلا دو طرح کے دین معاشروں میں رہے ہیں، ایک فرعونوں کو بچانے والے، ایک فرعونوں کو مٹانے والے۔ اللہ اکبر۔ فرعونی معاشرے کو بچانے والا دین کون سا دین ہے؟ فرعونی معاشرے میں جو دین تھا اس کا فائدہ فرعون کو کیسے پہنچ رہا تھا؟ قرآن۔ فرعونی دین کی بنیاد کس پر ہے؟ خدا کہتا ہے کہ فرعون نے کوشش کی کہ یہ قبیلے آپس میں لڑتے رہے۔ بس پتا چلا فرعونوں کی شروع سے عادت ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ۔ تو ایک دین وہ ہے جس کی بنیاد ہی فساد پر ہے، دوسروں کو مارنے پر ہے، اور ایک دین وہ ہے جس کی بنیاد انسانوں کو انسانوں سے ملا کر اس فساد سے نکالنے پر ہے۔ تو آج بھی جو دین فساد پھیلائے وہ فرعونوں کا ہے، جو فساد سے نکال کر وحدت میں لے جائے وہ موسیٰ والا ہے، وہ عیسیٰ والا ہے، وہ محمد والا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک شیعان قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ فرعون کوشش کرتا تھا لوگوں کو گروہ در گروہ تقسیم کر دے۔ کاش ہم قرآن کو اس طرح پڑھتے تو ہمیں آج کے فرعون بھی سمجھ میں آ جاتے۔ ہم آج کے موسیٰ نہیں پہچان سکے، میں نے بات کہہ دی ہے، ہم تو آج کے موسیٰ نہ پہچان سکے، فرعون کیا پہچانیں گے؟ ہمیں تو وہ موسوی کردار نظر نہیں آتے، وہ موسوی کردار سمجھ میں نہیں آتے جو آج کے فرعونوں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، دکھ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ اسے میرا گلہ، میرا شکوہ، میرے دل کا درد سمجھ لیں۔ ہمارا معاشرتی مزاج عجیب ہو گیا ہے۔ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا اپنے دور کا، اپنے معاشرے کے لیے، ایرانی معاشرے کے لیے، لیکن میں بیان کروں گا، آپ تائید یا تردید کر دیں کہ ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے یا نہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ میں تہران میں رہتا تھا، کہتے ہیں میں جب تہران میں، کہتے ہیں بعض اوقات میں گزرتا تھا تو کہتے ہیں میرے گھر کے قریب ایک ریل گاڑی کی وہ تھی، پٹری تھی، کہتے ہیں ٹرین گزرتی تھی، بعض اوقات کہتے ہیں وہاں ٹرین رک جاتی، جب رک جاتی تو کہتے ہیں محلے کے بچے جمع ہو جاتے، جب تک وہ ٹرین کھڑی رہتی وہ بچے اس کے پاس کھڑے رہتے، اس کو دیکھتے رہتے، بڑے احترام سے دیکھتے، اور سب اس کا تماشا کر رہے ہوتے تھے بڑے احترام سے۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ ٹرین چلتی بچے پتھر اٹھاتے مارنا شروع کر دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں شہید مطہری مفکر انسان تھے، کہتے ہیں میں نے غور کیا کیا وجہ ہے
یہ بچے جب تک یہ ٹرین کھڑی ہے کچھ نہیں کہہ رہے، جب چلنا شروع کیا تو پتھر مارنا شروع کر دیا. کہتے میں نے سوچا کہ ایرانی معاشرہ بھی یہی ہے، جو جتنا جمود کا شکار ہے اس کا اتنا احترام ہے، جو جتنا گھر میں بیٹھا ہوا ہے اتنا مقدس بن گیا ہے. ہم کہتے ہیں وہ پیر و مرشد ہے، وہی حقیقی قائد ہے. معذرت کے ساتھ میں نے قائد لفظ ویسے نکل گیا، ہاں بھئی آپ اس کو محسوس نہ کیجئے گا. ہم کہتے ہیں یہی پیر و مرشد ہے، یہی ٹھیک ہے، جب تک بیٹھا رہے ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. فلاں عالم بہت عظیم ہے، اگر اس کی عظمت کو دیکھا جائے تو ایک ہی دلیل نکلتی ہے، وہ کسی کے کام سے کام نہیں رکھتا، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں. ہم احترام کرتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی عالم معاشرے میں آ جائے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کر دے، ذمہ داری ادا کرے، ہم تان و تشنیع کے سارے پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ انہوں نے اپنے معاشرے کی بات لکھی، میں کہتا ہوں ہمارا معاشرہ بھی یہی ہے. ہم جسم بڑھ گئے ہیں، قومی شعور کے اعتبار سے بچے ہیں، بچپنا ہے، ابھی وہیں کھڑے ہیں. ہم ان سے سوال نہیں کرتے جو قومی معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے، ہم سارے سوال ان سے کرتے ہیں جو معاشرے میں آ گئے ہیں. وہ ان سے تو بہتر ہے نا جو کھڑے ہیں، جو جمود کا شکار ہے. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، معاشرہ شناس بنے. اللہ نے مجاہدین کی تعریف کی ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین. یہ عین سے قائد ہے، جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے ان پر انہیں فضیلت ہے جو میدان میں آ گئے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمیں جمود پسند نہ ہو تو ہم معاشرے میں آنے والوں کا ساتھ دیں. ہم یہ نہ پوچھیں، ہر بندہ پوچھ رہا ہے کب سب متحد ہوں گے. بھئی میں ایک ہی سوال کا جواب پوچھتا ہوں اور کوئی نہیں دے سکا. آدم سے لے کر آج تک سارے انسان ایک شخص پہ متحد ہوئے؟ بولے ہم تو گناہگار ہیں. انبیاء گناہگار تھے؟ ائمہ ان میں کوئی عیب تھا، کوئی نقص تھا؟ لوگ ان پہ متحد ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. تو جب ائمہ پر نہیں ہوئے، معصوم پر نہیں ہوئے، تو غیر معصوم سے تقاضا کیوں ہے؟ نہیں. اب میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ فساد ہو، اختلاف ہو. میں کہنا ہی کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. یہ سوال کہ یہ جب آپ اکٹھے نہیں ہم کیا کریں؟ بھئی ہاں آپ کی ذمہ داری طے ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. مجھے وہاں اور یہاں میری ذمہ داری کا پوچھا جائے گا، دوسرے کا نہیں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے وہ ادا کر لی ہے تو مجھے حق حاصل ہے اعتراض کا. اگر ذمہ داری اپنی بھی ادا نہیں کی تو جب اپنی ذمہ داری ادا نہ کر سکا، اتنا غیر ذمہ دار ہوں، تو دوسروں پر اعتراض کا حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ پہلے اپنی ذمہ داری تو پوری کریں. اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں دو ذمہ داریاں ہیں، ایک امام کی، ایک ماموم کی. فرماتے ہیں امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہاری دی ہوئی امانت میں خیانت نہ کرے. بس پہلا یہ دیکھو خائن تو نہیں، امین ہے. پھر تمہاری ذمہ داری ہے کیا؟ فرماتے ہیں تم ہر حال میں اس کے دست و بازو بن جاؤ، دست و بازو بن جاؤ. اگر ہمارا یہ قومی مزاج ہو جائے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے اور دوسروں کی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے، تخریب نہیں کرنی، تصحیح کرنی ہے. تنقید صحیح ہے، تخریب نہیں. اور تنقید بھی مغرضانہ نہ ہو، مصلحانہ ہو. اصلاح کے لیے تنقید ہو، تخریب کے لیے نہیں، غرض و مرض کے لیے نہیں. اگر غرض پیچھے ہے تو وہ تنقید نہیں، وہ تو غرض ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ باتیں میں نے اس لیے کی، حالات اور واقعات بڑے سنگین ہیں، تھے اب سنگین اور ہو گئے. میں نے کل ہی جملہ کہا سرفراز بھائی کے گھر میں، اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے چاہا کہ جنگ احد ہو، میری مشیت نے چاہا. کیوں؟
اللہ کہتا ہے اس لیے چاہا تاکہ مومن اور منافق جدا ہو جائیں. میدان سجدے ہی اس لیے ہیں کہ کھوٹے اور کھرے کا فرق آ جائے. اب میدان کارزار سج گیا ہے. ہاں اب امتحان ہے سچے عزادار کا اور نام کے عزادار کا. اب پتا چلے گا کہ کسے اپنی جان پیاری ہے اور کسے عزاداری پیاری ہے. اب عزاداری کے نام پر دوسروں پر تہمتیں لگانے والے اور عزاداری کے حقیقی محافظوں کا فرق پتہ چلے گا. عزاداری کے نام پر دوسروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا آسان ہے، عزاداری کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہے. ہاں اب پتا چلے گا اللہ نے چاہا کہ یہ ہو اور یہاں ہو پنڈی میں نہیں، میں نے اشارہ کر دیا ہے. اللہ نے چاہا پنڈی میں ہو تاکہ پتا چل جائے وہابی کون ہے شیعہ کون ہے. واہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ صلی اللہ محمد والے. تو میرے دوستو یہ وقت امتحان ہے. وقت امتحان ہے. کس کا امتحان؟ ہمارا امتحان ہے. اس امتحان میں اب ہم نے خود جائزہ لینا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اگر کربلا ہوتے تو کہاں کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے نا. میرے استاد محترم تھے قم میں آغا زارعی، اب وہ کہان اخبار میں بھی لکھتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جب ہمیں پتہ چلتا تھا نا کہ صبح جنگ جو ایران عراق ہو رہی تھی، صبح ہمارے اب وہ حملہ کرنا ہے برگیڈ نے، کہتے ساری رات جو جوان تھے وہ ایک دوسرے کو مبارک دیتے تھے. وہ کہتے تھے آج شب عاشور آ گئی ہے، ملاقات کی شب ہے. کس سے؟ وہ جو معشوق ہے اس سے ملاقات کی شب ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے یہ خوف کا میدان ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے، لیکن غصہ پی جاتا ہوں. جب سوال کرتے ہیں مولانا صاحب سنا ہے فوج آ جائے گی، سنا ہے انہوں نے بھی جلسے کا اعلان کر دیا ہے، اور سنا ہے وہ بھی آ گئے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ سوال عزادار کے ہیں؟ نہیں، سوال یہ ہونا چاہیے مولانا صاحب پہنچے کیسے، اور پہنچیں گے جو بھی ہو جائے، یہ ہونا چاہیے. ہمارے سوال یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ سوال نہیں کریں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، جو ہوگا بہتر ہوگا. یا شہادت ہے حسین کی زیارت ہے، یا کامیابی کے ساتھ واپسی ہے. اور پھر اگر یہ جلوس نہ رکا تو کوئی نہیں رکے گا. اور یہ ٹیسٹ کیس ہے سب کا، ادھر والوں کا بھی ادھر والوں کا بھی. نہیں، یہ ادھر والوں کا بھی ادھر والوں کا. مجھے ذرا بات کرنے دے. ادھر والوں کا بھی ادھر والوں کا بھی. اب ٹیسٹ کیس ہے. میں روزانہ کیوں کہہ رہا ہوں میرے دوستو، بعض چیزیں انسان معاشرے میں پھرتا ہے، دیکھتا ہے، حس کرتا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں ان کی پریشانی نہیں، معلومات چاہتے ہیں، یہ غلطی بھی نہ ہو، میرے بھائی ہیں بعض. لیکن بعض لوگ جو کرتے ہیں ان کے رویے سے یہ لگتا ہے، انداز سے یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ آ گئی ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے ہمیں اپنی جان سے زیادہ اپنا ایمان پیارا ہے. ہمیں اپنا قومی وقار اپنے افراد سے زیادہ پیارا ہے.
ہماری جان کی قیمت بہت کم ہے اگر اس کے کام آ جائے، ایسا ہی ہے نا، لیکن اگر اس کے کام آ گئی تو قیمتی ہو گئی، پھر قیمتی ہے، ورنہ کوئی قیمت نہیں۔ جو جس کی جان کی قیمت یہ نہ لگی، کوئی قیمت نہیں لگے گی، کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ میں نے ایک جملہ اکثر جگہ پر کہہ رہا ہوں، ہر عمل کا ثواب ایک جیسا نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا۔ یہاں پر اگر جولائی کا مہینہ ہو، اے سی چل رہے ہوں، آپ نماز پڑھیں، ثواب ہے۔ لیکن یہی نماز اگر آپ صحرا میں جا رہے ہیں، گرمی کی شدت ہو گئی، وہاں 2 رکعت پڑھیں، سفر میں تھے، یہاں 4 پڑھی، تو ثواب بدلا کس نے؟ مشقت نے۔ جب عمل میں مشقت آ جائے تو ثواب بڑھ جاتا ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں، اتنی احادیث ہے نا زیارت کربلا کی، کیوں ہے؟ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، پس منظر تو آپ جانتے ہیں نا۔ جب بنی امیہ اور بنی عباس روکنا چاہتے تھے تو ائمہ نے ترغیب تشویق کی کہ اب جانا 70 حج کا ثواب ہے۔ تو ثواب بڑھایا کس نے؟ اس مشقت نے۔ اب سنو، جو عاشور کے دن جلوس میں نہیں جا سکے وہ اگر اس کی تلافی بھی کرنا چاہتے ہیں اور عاشور کا ثواب بھی چاہتے ہیں تو چہلوں پہ جاؤ۔ اب یہ جلوس عام جلوس نہیں ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد کے جلوس کا ثواب الگ ہے اور وہاں جانے کا ثواب الگ ہے۔ اب توجہ فرما رہے ہیں، وہاں جانے کا اب ثواب الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مشقت بدل گئی، راہ بدل گئی۔ عزیزان محترم، ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جو تمام بزرگان کا بھی اس پہ اتفاق، نظم اگر قائم رکھیں گے اور نظم کے ساتھ چلیں گے تو پھر ہماری قومی وقار اور ہماری حفاظت اور ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے۔ نظم ضروری ہے۔ اپنے تمام اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے جو لوگ یہ ذمہ داری سنبھال کے آگے آ گئے ہیں اس نظم میں رہیں اور آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مجھے یہاں پر کچھ بزرگان کوئٹہ کے بھی نظر آ رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں ہم جاتے رہے کوئٹہ، مایوس ہو گئے تھے، وہ بھی مایوس ہو گئے تھے، لیکن شہداء کے خون نے یہ اثر دکھایا۔ میں اکثر کہتا ہوں کوئٹہ کے لوگوں نے تمام شہادتوں کا جو ان پر قرض تھا وہ 2 درنوں میں اتارا، ایسا ہی ہے نا۔ تو شہداء کے خون سبب بنے ہیں۔ اگر عام شہید کے خون میں اثر ہے تو سید الشہداء کا خون، اس میں کیا اثر ہوگا؟ ہاں، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ وہ پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا امام ہم سب کا وارث ہے، انشاءاللہ اس کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال ہے۔ عزیزان محترم، یہ یزیدیت اور حسینیت کی جو جنگ ہے، جو معرکہ حق و باطل ہے، اس میں وہ دین خالص اور ناخالص دونوں میں فرق کرنا ہے۔ وہ فرعونی معاشروں کو تحفظ دینے والے دین میں اور وہ فرعون سے ٹکرانے والے دین میں فرق کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، فرعون نے کہا مجھے خطرہ ہے موسیٰ آ کر تمہارا دین نہ بدل دے۔ اب وقت بھی نہیں رہا، کچھ باتیں اور ہو گئیں اور یہ بھی مفید تھی، کرنا ضروری تھی، لیکن توجہ فرمائیں گے تاکہ ہم موضوع سے بھی پیچھے نہ رہ جائیں۔ میں نے ابھی آیت پڑھی سورہ غافر کی، قرآن کہتا ہے فرعون نے کہا مجھے خطرہ ہے موسیٰ آ کر تمہارا دین نہ بدل دے، کہا نا۔ تو فرعون کو خطرہ کس سے تھا؟ اس سے جو اللہ کا دین لے کے آ رہا ہے۔ پتہ چلا ہر دور کا فرعون موسیٰ سے ہی ڈرتا ہے۔ ایک دین وہ ہے جو اسے تحفظ دیتا ہے اور ایک دین وہ ہے جو اس کے لیے خطرہ بنتا ہے۔ آج کے فرعونوں کو بھی ڈر یہی ہے کہ وہ پیغام سامنے نہ آ جائے جو کربلا میں حسین نے دیا ہے۔ میری بات سمجھیں گے؟ آج کے فرعون بھی جو خوف زدہ ہیں وہ اسی اسلام سے ہیں، وہ اسی اسلام سے ہیں جس اسلام نے ان فرعونوں کو شکست دی ہے۔
وہ اسلام کون سا اسلام ہے؟ کون سا اسلام؟ وہ اسلام وہی ہے جس میں کوئی ایسی شے ہے جو فرعونوں کو نا امید کرتی ہے۔ کون سی شے ہے جس نے فرعونوں کو نا امید کیا ہے؟ اللہ نے بتایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، فرمایا غدیر کا دن وہ دن ہے جب دشمن دین مایوس ہو گئے۔ بس جس دین میں ولایت ہے، جس دین میں امامت ہے، جس دین میں رہبری ہے، اس سے فرعون خوف زدہ ہے، اس سے خوف زدہ ہے۔ جس دین میں رہبری نہیں اس سے وہ خوف زدہ نہیں۔ سنیں، یہی وجہ ہے لاکھوں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب آئیں، یہ نہ آئیں، یہ نہ آئیں۔ کون؟ جن کے پاس رہبری ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، ولایت ہے روح دین، امامت ہے روح دین۔ اگر دین سے امامت نکال دو روح نکل گئی۔ جب روح نکل جائے تو دین مردہ ہے۔ مردہ دین سے کوئی نہیں ڈرتا، زندہ دین سے ہی ڈرتے ہیں، اور ہر دور میں زندہ دین ہی خطرہ ہے، اور زندہ دین اسی کے پاس ہے جس کے پاس امام زندہ ہے۔ آئے ہائے ہائے، جس کے پاس امام ہی مردہ ہو اس کا دین زندہ کیسے ہوگا؟ اب سنو، میرے امام زندہ نہیں ہے، میرے امام خود زندگی ہے۔ کیا خوبصورت جملہ ہے آیت اللہ جوادی عاملی کا، فرماتے ہیں دنیا میں دو طرح کے شہید ہیں، شہید حی، شہید محیی۔ حی اسے کہتے ہیں جو خود زندہ ہو، محیی اسے کہتے ہیں جو زندگی دے۔ فرماتے ہیں کربلا والے حی نہیں محیی ہیں، وہ زندہ نہیں، وہ زندہ کرتے ہیں۔ وہ نہیں، میں نے جو کہا اس کی تائید لے لیتا ہوں۔ قتل حسین اصل میں آگے کیا کہا؟ اسلام کو زندگی کون دے رہا ہے؟ کربلا۔ تو اگر کربلا خود زندہ نہ ہو تو اسلام کو زندگی کیسے دے؟ پتا چلا کہ یزیدیوں کو ڈر کس سے ہے؟ اس اسلام سے جو کربلا سے ہو کے آئے۔ کربلائی اسلام سے فرعونوں کو خطرہ ہے، سقیفائی سے نہیں۔ کربلائی دین سے خطرہ ہے جس میں کربلا ہے، جس میں پیام ہے، جس میں تحرک ہے، جس میں حرکت ہے، جس میں امامت ہے، جس میں رہبریت ہے۔ جس دین میں رہبریت ہی نہیں، امامت ہی نہیں۔ سنو، کربلا نے امامت کا معیار کیا دیا، سقیفے نے کیا دیا؟ سقیفے میں خلافت آئی، خلافت سے ملوکیت آئی، ملوکیت سے یزیدیت آئی، اور یزیدیت سے طالبانائزیشن آئی۔ طالبان سقیفائی قیادت کا منطقی نتیجہ ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، سقیفائی قیادت کا نتیجہ ہے طالبان۔ جہاں عقل سے بھی جسم سے بھی معذور انسان امیر المومنین بن جائے۔ نہیں، میں طنز نہیں کر رہا، میری بات سننا، غور کرنا۔ یوسف لدھیانوی نام سنا ہے نا؟ یہ شخص علماء دیوبند میں ان کا امام مانا جاتا ہے، علمی اعتبار سے امام، جامعہ بنوریہ کا مؤسس شمار ہوتا ہے یوسف لدھیانوی۔ یہ تمام جو آپ کو علماء موجودہ نظر آ رہے ہیں یہ سب اس کے شاگرد تھے۔ عالم تھا، بہت کتابیں بھی لکھی، اور جب افغانستان میں حکومت آئی طالبان کی تو انہوں نے امیر المومنین کسے بنایا؟ ملا عمر کو۔ اب آپ کو پتا ہے ملا عمر کی اپنی تعلیم کیا ہے؟ یہ ہمارے مدرسوں کی اصطلاح میں ابتدائی کتاب شمار ہوتی ہے، ہدایت النحو، عربی لٹریچر کی ابتدائی ترین کتاب ہے، ابتدائی ترین، یعنی اگر آپ کلاس وائز کریں تو پہلی کلاس۔ اور وہ خود کہتا ہے، ملا عمر کے جو انٹرویو میں خود ہے
کہ میں نے ہدایہ بھی پوری نہیں پڑھی، پہلی کلاس بھی نہیں پڑھا، اگر اس کلاس وائز کریں ہدایہ پڑھا ہوا، وہ یوسف لدھیانوی جو ان سب کا علماء میں امام شمار ہوتا ہے. جب افغانستان میں ملا عمر کی حکومت آئی تو یہ گیا پاکستان سے، کندہار میں ملا عمر سے ملا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کہا تو میرا امیر المومنین ہے، اور کہا چونکہ یہاں کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، حالانکہ جنگ وہ لڑ رہے تھے شمالی اتحاد سے، اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اذن دے، اجازت دے کہ مجھ پہ جہاد ساکت ہے. اس نے وہاں کلاشنکوف لی، فائر کیے تاکہ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں. کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں ادھر اطاعت کا یہ عالم ہے، سب جانتے ہوئے بھی جھک رہے ہیں، اور ہمارے ہاں سوال در سوال ہے نا. جہاں قیادت کا وہ معیار وہاں یہ ہے، اور یہاں کی قیادت ایسی کہ امریکہ کا ہنری کسنجر کہتا ہے میں نے دنیا میں ابھی تک آیت اللہ خامنائی سے ذہین شخص نہیں دیکھا. کہتا ہے ہم جو بھی اپنی چال چلنا چاہتے ہیں اس کے پاس اس سے پہلے توڑ ہے. توجہ فرما رہے ہیں، وہاں پر دیکھ کر بھی اطاعت ہے، سب کچھ جہالت کے سامنے جھکایا جا رہا ہے اور جھک رہے ہیں. اور یہاں کیا ہے؟ اب توجہ فرمائی، مولا کا اس خطبے کو سمجھ لینا. جب کہا تھا 10 لے لو 1 دے دو، اور ریزن کیا بتایا تھا؟ کہ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے اطاعت ہے، یہاں حق پہ ہوتے ہوئے مخالفت ہے. توجہ فرمائی ہے. تو دین کا مقصد ہے اطاعت پذیری کرنا، ہمارے اندر اطاعت پیدا کرنا. کربلا والے کامیاب کیوں ہو گئے؟ 72 تھے، کیوں کامیاب ہو گئے؟ ایک مقصد نیک تھا، مقصد عالی تھا، مقصد کلیئر تھا. دوسرا اطاعت امام تھی، وہ اپنے ولی کے ساتھ آئے تھے. کربلا کو رشتوں کی سرزمین نہ بناؤ. کربلا میں جنگ رشتہ داروں کی جنگ نہیں، یہ حق و باطل کی جنگ ہے. حسین نمائندہ حق ہے. کل میں نے کہا تھا حسین خود حق ہے، حسین ترازو حق ہے. یہ بھائی بھائی کے ساتھ نہیں آیا، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں آیا، بھتیجا چچا کے ساتھ نہیں آیا، بہن کے ساتھ آئی. یہ سب اپنے دور کے ولی کے ساتھ آئے ہیں، اپنے ولی کے ساتھ آئے ہیں. ولی کے ساتھ، یہ ولی کے ساتھ آئے تھے. میرے دوستو بتاؤ، یہ ہے اطاعت کا مقام کربلا میں. اکبر جا رہے ہیں اور عباس بیٹھے ہوئے ہیں. اطاعت ہے یا نہیں؟ اگر بہادر کے لیے اس کے سامنے اس کے عزیز چلے جائیں، اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن عباس نے بتایا کہ میری بہادری کا تقاضا یہ ہے میدان میں جاؤں، اطاعت کا تقاضا یہ ہے جب تک امام نہ کہے نہ جاؤں. کربلا والا کوئی شخص اپنی مرضی سے گیا نہیں، گیا نا، اذن لے کے گیا. وہ علیحدہ ہے جب حملے ہوئے تو وہ جو شہید ہوئے، لیکن جب ترتیب شہادتیں شروع ہوئی اجازت لے کے جا رہے ہیں. کیوں؟ یہ ہے کربلا. کربلا میں اطاعت ہے، اطاعت. اور یہ رخ جہاں آئے گا وہاں کامیابی ہے. حزب اللہ میں یہی کربلائی جذبہ ہے، اطاعت ولی ہے. جب ولی محور بن جائے تو پھر اللہ ولایت طاغوت سے نکالنے کے حساب دے دیتا ہے. اللہ ولی الظلمات، اللہ پھر ظلمات سے نکال کر نور میں لے آتا ہے. اور جو طاغوت کی ولایت میں چلے جاتے ہیں اللہ انہیں نور سے نکال کے ظلمات میں ڈال دیتا ہے. اسباب مہیا خود ہم نے کرنے ہیں. آج ہم نے وہ اسباب مہیا کیسے کرنے ہیں؟ اپنے ارد گرد دیکھو، جنہوں نے عزت پائی کیسے پائی؟ اس عزت کی راہ کیا تھی؟ 2 راہیں تھی. دو دشمن نے لکھا، ہم نے نہیں، دشمن نے. انہوں نے کہا حزب اللہ کی کامیابی کے 2 راز ہیں. ایک
سرخ ایک سبز. اشارے میں کنائے میں بات کی نا. انہوں نے کہا سبز راز کیا ہے؟ انتظار. سرخ راز کیا ہے؟ شہادت. کربلا سے شہادت ملتی ہے, امام زمان سے انتظار ملتا ہے. کوئی بھی قوم ہو وہ ذلت کب قبول کرتی ہے؟ جب دو چیزیں آ جائیں, یا موت سے ڈر جائے یا مایوس ہو جائے. شیعت میں نہ موت کا خوف ہے نہ مایوسی ہے. موت سے تب ڈرو جب موت کے بعد مرنا ہو. حسین ابن علی نے یہی کہا تھا, یہ موت تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک زینے پہ قدم رکھو اور ادھر چلے جاؤ. اللہ اکبر. تو موت سے ڈر کربلا اتار دیتی ہے, اور مایوسی نا امیدی سے انتظار نکال دیتا ہے. ہم تب مایوس ہوں جب بند گلی ہو. میں نے G62 میں محرم میں کہا تھا, شیعت میں بند گلی ہے ہی نہیں. ہمارا راستہ بند ہے ہی نہیں, کھلا ہوا ہے. کس کی طرف؟ وہ آنے والے کی طرف. وہ کہتا ہے تو محنت کر, تو جد و جہد کر, اگر کامیاب نہ بھی ہوا مایوس نہ ہونا. محنت کرنا تیرا کام ہے, اگر تجھے نتیجہ نہ بھی ملا میں آ رہا ہوں, تجھے نتیجہ بھی دکھاؤں گا اور اپنی زیارت بھی کرواؤں گا. زیارت بھی کرواؤں گا. اور میرے دوستو, جن کا امام موجود ہے انہیں مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اور امام بھی کیسا, امام بھی کیسا. کہتے ہیں تم غافل ہو جاؤ تو ہو جاؤ, میں نہیں ہوتا, میں غافل نہیں تم سے ہوتا. فرماتے ہیں میں کبھی غافل نہیں ہوتا. کیا جملے ہیں. امام فرماتے ہیں اگر ہم تم سے اپنی نگاہ کرم اٹھا لیں, تمہارے دشمن تمہیں کھا جائیں. کھا جائیں ہے یا نہیں؟ عملی زندگی میں دیکھ لو, عملی زندگی. میرے عزیزان محترم, معذرت خواہ ہوں, میں جس موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا تھا بالکل وہ علیحدہ ہو گیا, لیکن کل ترتیب سے گفتگو کروں گا جو 2 دن باقی ہیں. لیکن میں روزانہ ایک بات عرض کر رہا ہوں, روزانہ. وہ کیا؟ کربلا. کربلا اور کربلائی ہونے کے تقاضے الگ ہیں, الگ ہیں. حسین ابن علی اسی لیے کربلا میں سب کو لے کے آ گئے تاکہ پتہ چل جائے کربلا میں جو آتا ہے اس کے پاؤں کی زنجیر کوئی نہیں بنتا, کوئی نہیں بنتا. نہ بیٹا, نہ بیوی, نہ بہن, نہ بھائی, نہ اولاد, کوئی بھی نہیں بنتا. اور حسین تیری عظمت پہ قربان, تو نے بیٹے بھی ایسے تربیت کیے. عمر 18 سال, نام علی, اور شکل پیغمبر کی. میں نے بات کہہ دی ہے, میں بات واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ اسی میں پیغام بھی ہو جائے. نوجوان بھائیوں, اگر کسی شخص کو خواب میں سرکار دو عالم نظر آ جائیں تو یہ سعادت ہے یا نہیں؟ ہے نا.